بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ التوبہ پارٹ نمبر 5۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، بہانے لیں گے تمہارے پاس جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، تو کہہ کے بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہم کو بتا چکا ہے اللہ تمہارے حوال۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے طرف اس جاننے والے چھپے والشہادت اور کھلے کی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سو وہ بتائے گا تم کو جو تم کر رہے تھے۔ نمبر 1، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو سو تم درگزر کرو ان سے۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، بے شک وہی لوگ پلید ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ ان کے کاموں کا۔ نمبر 2، یحلفون باللہ لکم لترضوا عنہم، وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ الاعراب، گنوار۔ تفسیر۔ نمبر 1، منافقین کا عذر قبول نہیں، یعنی جیسے تبوک کی طرف روانہ ہونے کے وقت منافقین نے طرح طرح کے ہیلے بہانے بنائے، جب تم مدینہ واپس آؤ گے اس وقت بھی یہ لوگ اعذار باطلہ پیش کر کے تم کو مطمئن بنانا چاہیں گے اور قسمیں کھائیں گے، حضرت ہمارا قصد مسمم تھا آپ کے ساتھ چلیں، مگر فلاں فلاں موانع اور عوائق پیش آ جانے کی وجہ سے مجبور رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جھوٹی باتیں بنانے سے کچھ فائدہ نہیں، تمہارے سب اعذار لغو اور بیکار ہیں، ہم کو حق تعالیٰ تمہارے کذب و نفاق پر مطلع کر چکا، پھر کس طرح ہم تمہاری لغویات کو باور کر سکتے ہیں۔ اب پچھلے قصہ کو چھوڑو، آئندہ تمہارا طرز عمل دیکھا جائے گا کہ اپنے دعوے کو کہاں تک نبھاتے ہو، سب جھوٹ سچ ظاہر ہو کر رہے گا، اور بہرحال اس عالم الغیب والشہادت سے تو کوئی راز اور عمل یا نیت پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اس کے یہاں سب کو جانا ہے، وہ جزا دینے کے وقت تمہارا ہر چھوٹا بڑا ظاہری و باطنی عمل کھول کر رکھ دے گا اور اسی کے موافق بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 2، تبوک سے واپسی کے بعد منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر جو عذر پیش کرتے تھے، اس کی غرض یہ تھی کہ پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں کو اپنی قسموں اور ملمہ سازیوں سے راضی و مطمئن کر دیں تاکہ بارگاہ رسالت سے ان پر کوئی عتاب و ملامت اور دار و گیر نہ ہو۔ سابق کی طرح یوں ہی معاملہ ابہام میں رہے، مسلمان ان سے کچھ تعرض نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ بہتر ہے کہ تم ان سے تعرض مت کرو، لیکن یہ اغماض و تغافل تعرض نہ کرنا راضی و مطمئن ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ ان کے نہایت پلید اور شریر ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ لوگ اس قدر گندے واقع ہوئے ہیں کہ ان کے پاک و صاف ہونے کی کوئی توقع نہیں رہی، لہٰذا اس غلاظت کی پوٹ کو دور پھینک دینا اور اس سے علیحدہ رہنا ہی بہتر ہے، خدا خود ان کو ٹھکانے لگا دے گا۔ نمبر 3، منافقین سے مسلمانوں کا معاملہ۔ بڑی کوشش یہ ہے کہ مکر و فریب اور کذب و دروغ سے مسلمانوں کو خوش کر لیں۔ فرض کیجیے اگر چکنی چپڑی باتوں سے مخلوق کے راضی ہو جائے تو کیا نفع پہنچ سکتا ہے جبکہ خدا ان سے راضی نہ ہو؟ خدا کے آگے تو کوئی چالاکی اور دغا بازی نہیں چل سکتی۔ گویا متنبع فرماتے جس قوم سے خدا راضی نہ ہو کوئی مومن قانت کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جھوٹی باتوں سے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو خوش کر لینے کا خبط انہیں دماغوں سے نکال دینا چاہیے۔ اگر ان کے ساتھ تغافل و اعراض کا معاملہ کیا گیا ہے تو یہ اس کی دلیل نہیں کہ مسلمان ان سے خوش اور مطمئن ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس شخص کا حال معلوم ہو کہ منافق ہے اس کی طرف سے تغافل روا نہیں، لیکن دوستی اور محبت و یگانگت روا نہیں۔ جس شخص کا حال معلوم ہو کہ منافق ہے اس کی طرف سے تغافل روا ہے، لیکن دوستی اور محبت و یگانگت روا نہیں۔ اشد کفرا و نفاقہ، بہت سخت ہیں کفر میں و نفاق اور نفاق میں۔ واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی، اور اسی لائق ہیں کہ نہ سیکھیں وہ قاعدے جو نازل کیے اللہ نے اپنے رسول پر۔ نمبر 1، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے۔ نمبر 2، ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، اور بعض گوار ایسے ہیں کہ شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو تاوان۔ ويتربص بكم الدوائر، اور انتظار کرتے ہیں تم پر زمانہ کی گردشوں کا۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر آئے گردش بری۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا
والا جاننے والا ہے۔ نمبر 3 ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور بعض گنوار وہ ہیں کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ویتخذ ما ینفق قربات عند اللہ، اور شمار کرتے اپنے خرچ کرنے کو نزدیک ہونا اللہ سے، وصلوات الرسول، اور دعا لینی رسول کی، الا انہا قربۃ لہم، سنتا ہے وہ ان کے حق میں نزدیکی ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتی، داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 4 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے، والذین، اور جو ان کے۔ تفسیر نمبر 1 اعراب منافقین کا حال، یہاں تک کہ منافقین کے مدینہ کے منافقین اور مومنین مخلصین کے احوال بیان ہوئے تھے، اب کچھ حال دیہاتی بدوؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں بھی کئی طرح کے آدمی ہیں، کفار، منافقین اور مخلص مسلمان۔ چونکہ دیہاتی لوگ قدرتی طور پر عموماً تندخو اور سخت مزاج ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے من سکن البادیۃ جفا، اور مجالس علم و حکمت سے دور رہنے کی وجہ سے تہذیب و شائستگی کا اثر اور علم و عرفان کی روشنی بہت کم قبول کرتے ہیں، اس لیے ان کا کفر و نفاق شہری کفار و منافقین سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ان کو ایسے مواقع دستیاب نہیں ہوتے کہ اہل علم و صلاح کی صحبت میں رہ کر دیانت و تہذیب کے وہ قانون اور قاعدے معلوم کریں جو خدا تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام پر نازل کیے۔ علم و معرفت ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتی اور مہذب بناتی ہے۔ جو لوگ اس قدر جہالت میں غرق ہیں، ضرور ہے کہ ان کے دل سخت ہوں اور کفر و نفاق کے جس راستے پر پڑ جائیں، بہائم اور درندوں کی طرح اندھا دھند بڑھے چلے جائیں۔ اعراب کے سنگ دلی کا ذکر متعدد احادیث میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کا پیار لیتے ہیں، خدا کی قسم میں نے کبھی اپنی اولاد کا پیار نہیں لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کیا کروں اگر خدا نے تیرے دل میں سے اپنی رحمت کو نکال لیا ہے۔ نمبر 2 یعنی اس کا علم بنی آدم کے تمام طبقات پر محیط ہے، وہ اپنی حکمت سے ہر ایک طبقہ کے ساتھ اس کی استعداد و قابلیت کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اعراب کی طبیعت میں بے حکمی، غرض پرستی اور جہالت شدید ہوتی ہے، سو اللہ حکمت والا ہے، ان سے وہ مشکل کام بھی نہیں چاہتا اور درجے بلند بھی نہیں دیتا۔ نمبر 3 یعنی اعراب منافقین وہ لوگ بھی ہیں جنہیں اگر کسی وقت خدا کے راستے میں کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے تو ایسی کراہیت سے خرچ کرتے ہیں جیسے کوئی جرمانہ اور تاوان ادا کرتا ہو۔ وہ ابھی تک اس کے منتظر ہیں کہ مسلمان حوادث دہر سے کسی گردش اور آفت میں پھنس جائیں تو ہم خوب شادیانے بجائیں۔ یہ خبر نہیں کہ انہیں کی قسمت گردش میں آ رہی ہے۔ اسلام تو غالب و فائق ہو کر رہے گا اور یہ منافقین سخت ذلیل و رسوا ہوں گے۔ خدا ہر ایک کی باتیں اور دعائیں سنتا ہے اور جانتا ہے کہ کون عزت و کامیابی کا اہل ہے اور کون لوگ ذلت و رسوائی کے مستحق ہیں۔ نمبر 4 اعراب مومنین کا بیان، یہاں قرآن کریم کی موجانہ تاثیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حیرت انگیز کرشمہ دکھلایا ہے کہ انہی درست مزاج، سنگ دل، تنخو گواروں میں جو کفر و نفاق اور جہل و طغیان کی وجہ سے اس لائق ہی نہ تھے کہ خدا کے بتلائے ہوئے ادب اور قاعدے سمجھ سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کریم کی آواز نے ایسے عارف اور مخلص افراد پیدا کر دیے جو مبدا و معاد سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں خالص قرب الہی حاصل کرنے اور پیغمبر علیہ السلام کی دعا لینے کی غرض سے کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ بے شک وہ اپنی امیدوں میں حق بجانب ہیں، یقیناً ان کو وہ چیز مل کر رہے گی جس کی نیت کی ہے، یعنی قرب الہی، اور خدا ضرور ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ رہی پیغمبر علیہ السلام کی دعا، اسے تو وہ اپنے کانوں سے سنتے اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص صدقہ وغیرہ لے کر حاضر ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ حضور کی اس دعا کا ثمرہ بھی وہی رحمت و قرب الہی ہے جس کا وعدہ پہلے ہو چکا۔ اتبعوہم باحسان، پیرو ہوئے نیکی کے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور تیار کر رکھے ہیں واسطے ان کے باغ کے بہتیاں، نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہا کریں ان میں ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ نمبر 1 وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور بعض تمہارے گرد کے گنوار منافق ہیں، ومن اہل المدینتی، اور بعض مدینے والے، مردوا علی النفاق، اڑ رہے ہیں نفاق پر، لا تعلمہم، تو ان کو نہیں جانتا، نحن نعلم، ہم کو وہ معلوم ہے۔ نمبر 2 سنعذبہم مرتین، ان کو ہم عذاب دیں گے 2 بار، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ نمبر 3 وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، اور بعض لوگ وہ ہیں اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہوں کا، ملایا انہوں نے اپنے ایک کام نیک، وآخر سیئہ، اور دوسرا بد، عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو، ان اللہ، بے شک اللہ،
تفسیر سابقین اولین کے فضائل۔ اعراب مومنین کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ زعماء و اعیان مومنین کا کچھ ذکر کیا جائے، یعنی جن مہاجرین نے ہجرت میں سبقت و اولیت کا شرف حاصل کیا اور جن انصار نے نصرت و اعانت میں پہل کی۔ غرض جن لوگوں نے قبول حق اور خدمت اسلام میں جس قدر آگے بڑھ کر حصے لیے، پھر جو لوگ نیکوکاری اور حسن نیت سے ان پیش روان اسلام کی پیروی کرتے رہے، ان سب کو درجہ بدرجہ خدا کی خوشنودی اور حقیقی کامیابی حاصل ہو چکی۔ جیسے انہوں نے پوری خوشدلی اور انشراح قلب کے ساتھ حق تعالیٰ کے احکامی تشریع اور قضائے تکوینی کے سامنے گردنیں جھکا دیں، اسی طرح خدا نے ان کو اپنی رضا و خوشنودی کا پروانہ دے کر غیر محدود انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا۔ تنبیہ: مفسرین سلف کے اقوال السابقون الاولون کی تعیین میں مختلف ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ مہاجرین و انصار مراد ہیں جو ہجرت سے پہلے مشرف باسلام ہوئے، بعض کے نزدیک وہ مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کعبہ و بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، بعض کہتے ہیں کہ جنگ بدر تک مسلمان سابقین اولین ہیں، بعض حدیبیہ تک اسلام لانے والوں کو اس کا مصداق قرار دیتے ہیں، اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ تمام مہاجرین و انصار اطراف کے مسلمانوں اور پیچھے آنے والے نسلوں کے اعتبار سے سابقین اولین ہیں۔ ہمارے نزدیک ان اقوال میں چندہ تعارض نہیں، سبقت و اولیت اضافی چیزیں ہیں۔ ایک ہی شخص جماعت کسی اعتبار سے سابق اور دوسری کی نسبت سے لاحق بن سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے فائدہ میں اشارہ کیا ہے۔ جو شخص یا جماعت جس درجہ میں سابق اول ہوگی، اسی قدر رضا الہی اور حقیقی کامیابی سے حصہ پائے گی، کیونکہ سبقت و اولیت کی طرح رضا و کامیابی کے بھی مدارج بہت سے ہو سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ نمبر 2، اہل مدینہ اور اعراب منافقین۔ پہلے سے دیہاتی عربوں کا ذکر چلا آ رہا تھا، درمیان میں اعراب مومنین کے تذکرے سے مہاجرین و انصار کی طرف کلام منتقل ہو گیا۔ اب اس آیت میں خاص مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والوں کا بیان ہے، یعنی بعض اہل مدینہ اور گرد و پیش کے رہنے والے نفاق کے خوگر ہو چکے اور اسی پر اڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ نفاق اس قدر عریق و عمیق ہے کہ ان کے قرب مکانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال فطانت و فراست کے باوجود آپ بھی بالتعیین اور قطعی طور پر محض علامات و قرائن سے ان کے نفاق پر مطلع نہیں ہو سکے۔ ان کا ٹھیک تعین صرف خدا کے علم میں ہے، جس طرح عام منافقین کا پتہ چہرہ، لب و لہجہ اور بات چیز سے لگ جاتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ ان کا نفاق اتنا گہرا ہے کہ اس قسم کی ظاہری علامات ان کا پردہ فاش نہیں کرتی۔ نمبر 3، منافقین کے لیے بڑا عذاب دوزخ کا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء رکوع نمبر 21۔ اس سے قبل کم از کم 2 بار ضرور عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، ایک عذاب قبر، دوسرا وہ عذاب جو اس دنیاوی زندگی میں پہنچ کر رہے گا۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز ممبر پر کھڑے ہو کر تقریباً 36 آدمیوں کو بنام پکار فرمایا، اخرج فإنک منافق، یعنی تو منافق ہے، مسجد سے نکل جا۔ یہ رسوائی ایک قسم عذاب کی تھی۔ یہ پہلے اسی صورت میں گزرا کہ ان کے اموال و اولاد کو حق تعالیٰ نے ان کے حق میں عذاب بنا دیا۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیاة الدنیا، یا ان میں سے کہ بعض بھوک وغیرہ آفات عرضی و سوامی میں مبتلا ہو کر ذلت کی موت مرے۔ اسلام کی ترقی و عروج کو دیکھ کر غیظ کھانا اور دانت پیسنا، یہ بھی ان کے حق میں سوہان روح تھا۔ میرے نزدیک یہ سب قسم کے عذاب مرتين کے احاطہ میں داخل ہیں، اور 2 کا عدد یا تو مطلق تعدد کے لیے ہے، جیسے ثم ارجع البصر کرتين میں، یا 2 بار سے مراد نوعی اثنینیت ہے، یعنی عذاب قبر اور عذاب قبل الموت۔ واللہ اعلم۔ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 1، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ۔ نمبر 2، تطہرہم کے پاک کرے تو ان کو، وتزکیہم بہا اور بابرکت کرے تو ان کو اس کی وجہ سے، وصلی علیہم اور دعا دے ان کو، ان صلاتک سکن لہم، بے شک تیری دعا ان کے لیے تسکین ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا جانتا ہے۔ نمبر 3، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ آپ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور لیتا ہے زکاتیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ نمبر 4، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کہہ کہ عمل کیے جاؤ پھر آگے دیکھ لے گا اللہ تمہارے کام کو اور اس کا رسول اور مسلمان۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اور تم جلد لوٹائے جاؤ گے اس کے پاس جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں سے واقف ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ جتا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ نمبر 5، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور بعض اور لوگ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں ہے حکم پر اللہ کے، اما يعذبهم واما يتوب عليهم، یا وہ ان کو عذاب دے اور یا ان کو معاف کرے۔ واللہ علیم اور اللہ سب کو جاننے والا۔ تفسیر
نمبر 1، تبوک میں رہ جانے والے مسلمان اہل مدینہ میں اگر ایک طرف یہ منافقین متمردین ہیں جو اپنی شرارتوں اور جرموں کو پردہ نفاق میں چھپاتے اور ان پر سختی سے اڑے رہتے ہیں، تو دوسری جانب بعض وہ مسلمان ہیں جن سے بمقتضائے بشریت کوئی خطا و قصور سرزد ہو جائے تو نادم ہو کر بے تأمل اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ان کی بھلائی اور برائی مخلوط رلی ملی ہے۔ برائی تو مثلا یہ ہے کہ نفیر عام کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے، بعد اس غیر حاضری پر دل سے پشیمان و متاسف ہونا اور ظاہراً و باطناً توبہ کرنا اور دوسرے اعمال صالحہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا دوسرے غزوات کی شرکت وغیرہ بجا لانا، یہ سب ان کی بھلائیوں کی فہرست میں داخل ہے۔ ایسے حضرات کو حق تعالیٰ نے معافی کی امید دلائی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو لبابہ اور ان کے چند ہمراہیوں کے حق میں نازل ہوئی جو محض کسل اور تن آسانی کی وجہ سے تبوک میں حاضر نہ ہوئے، لیکن جب تبوک سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی معلوم ہوئی تو غایت ندامت سے ان سب نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مجرموں اور قیدیوں کو معاف کر کے اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے اسی طرح بندے کھڑے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر فرمایا، واللہ جب تک خدا ان کے کھولنے کا حکم نہ دے میں ان کو نہیں کھول سکتا۔ آخر یہ آیت نازل ہوئی تب آپ نے کھولا اور قبول توبہ کی بشارت دی۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کھلنے کے بعد تکمیل توبہ کے طور پر کچھ مال لے کر حاضر ہوئے کہ خدا کی راہ میں تصدق کریں۔ اس پر اگلی آیت نازل ہوئی۔ نمبر 2، صدقات کا بیان۔ صدقہ کا ترجمہ مترجم محقق نے زکوٰۃ کیا ہے، لیکن اگر لفظ صدقہ کو عام رکھا جاتا تو زکوٰۃ و صدقات نافلہ سب کو شامل ہوتا تو بہتر ہے، کیونکہ اکثر روایات کے موافق یہ آیت انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو بعد معافی تکمیل توبہ کے طور پر صدقہ لے کر حاضر ہوئے، جیسا کہ ابھی پچھلے فائدہ میں نقل کیا جا چکا ہے۔ ہاں، عموم الفاظ کو دیکھتے ہوئے حکم کو مورد نص پر مقصود رکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے سلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ زکوٰۃ میں بھی اس آیت کو پیش کرتے رہے ہیں۔ نمبر 3، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی اس پر مواخذہ باقی نہیں رہتا، لیکن ایک قسم کی روحانی قدرت و ظلمت وغیرہ جو گناہ کا طبعی اثر ہے وہ ممکن ہے باقی رہ جاتی ہو، جو بالخصوص صدقہ اور عموماً حسنات کی مباشرت سے زائل ہوتی ہے۔ بئی لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کے اثرات سے پاک صاف کرتا ہے اور اموال کی برکت کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی نما یعنی بڑھنے کے ہیں، اور ایک بڑا فائدہ صدقہ کرنے میں یہ تھا کہ صدقہ کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے جن سے دینے والے کا دل بڑھتا اور سکون حاصل کرتا تھا، بلکہ آپ کی دعا کی برکت دینے والے کی اولاد در اولاد تک پہنچتی تھی۔ اب بھی ائمہ کے نزدیک مشروع ہے کہ جو شخص صدقہ لائے امام مسلمین بحیثیت وارث نبی ہونے کے اس کے لیے دعا کرے، البتہ جمہور کے نزدیک لفظ صلاۃ کا استعمال نہ کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص حق تھا۔ نمبر 4، توبہ اور صدقات، یعنی توبہ اور صدقات کا قبول کرنا صرف خدا کے اختیار میں ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کس نے اخلاص قلب اور شرائط قبول کی رعایت کے ساتھ توبہ کی یا صدقہ دیا۔ چنانچہ پہلے بعضوں پر عتاب ہو چکا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی زکوٰۃ لینی موقوف ہوئی، اور جن منافقین کے صدقات کو مردود ٹھہرایا گیا اور ان کے حق میں دعا و استغفار کو بھی بے سود بتلایا، بلکہ جنازہ پڑھنے کی ممانعت کر دی۔ جن لوگوں کا یہاں ذکر ہے ان کی توبہ قبول کی اور صدقات قبول کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں حی و میتاً دعا کریں۔ نمبر 5، یعنی توبہ وغیرہ سے گزشتہ تقصیرات معاف ہو گئیں، لیکن آگے دیکھا جائے گا کہ تم کہاں تک صدق و استقامت کا عملی ثبوت پیش کرتے ہو۔ اس جہاد میں قصور ہوا تو آئندہ اور جہاد ہوں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یا خلفاء کے روبرو ان میں امتحان ہوگا کہ کیسا عمل کرتے ہو، پھر خدا کے یہاں جا کر ہر عمل کا پورا بدلہ مل جائے گا، کیونکہ وہی تمام کھلی چھپی چیزوں اور ظاہری عمل اور باطنی نیتوں پر مطلع ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کی واقعی حالت کے موافق معاملہ کرے گا۔ آیت کی یہ تقریر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذاق پر کی گئی ہے، کیونکہ اوفق بالقیاس ہے، واللہ اعلم۔ حکیم حکمت والا ہے۔ نمبر 1، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد ضد پر، وکفرا اور کفر پر، وتفریقا بین المؤمنین اور پھوٹ ڈالنے کو مسلمانوں میں، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ اور گھات لگانے کو اس شخص کی جو لڑ رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، من قبل پہلے سے، ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی تھی، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ نمبر 2، لا تقم فیہ ابدا، تو نہ کھڑا ہو اس میں کبھی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد دھری گئی پرہیزگاری پر اول دن سے وہ لائق ہے کہ تو کھڑا ہو اس میں، فیہ رجال یحبون، اس میں ایسے لوگ ہیں جو دوست رکھتے ہیں۔ تفسیر نمبر 1،
بعض متخلفین نے تبوک کی معافی کا معاملہ اہل مدینہ میں سے یہاں ایک اور چھوٹی سی جماعت کا ذکر فرمایا۔ اصل یہ ہے کہ متخلفین عن تبوک یعنی تبوک میں نہ شریک ہونے والے 3 قسم کے تھے۔ ایک منافقین جو ازراہ شک و نفاق علیحدہ رہے، دوسرے بعض مومنین جو محض سستی اور تن آسانی کی بدولت شریک جہاد نہ ہوئے، پھر ان میں 2 قسمیں تھیں۔ اکثر وہ تھے جنہوں نے واپسی کی اطلاع پا کر اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا، ان کا ذکر پچھلی آیات میں گزر چکا۔ صرف 3 شخصوں کی جماعت وہ تھی جنہوں نے نہ اپنے کو ستونوں سے باندھا، نہ کوئی عذر تراشا، بس جو واقعہ تھا اور جو قصور ہوا تھا صاف صاف بلا کا مقاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا۔ ان کے بارے میں آیت وآخرون مرجون لامر اللہ الی آخری نازل ہوئی، یعنی ان کا معاملہ ابھی ڈھیل میں ہے، چند روز خدا کا حکم کا انتظار کرو، خدا ان کو سزا دے یا معاف کرے، جو اس کے علم و حکمت کا اقتضا ہوگا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا نزول حکم الہی ادب دینے کے لیے مسلمانوں کے تعلقات ان تینوں سے منقطع کر دیے۔ 50 دن تک یہی معاملہ رہا، پھر معافی ہوئی۔ ان واقعات کی اور تینوں کے ناموں کی تفصیل اگلے رکوع کے خاتمہ پر بیان ہوگی۔ نمبر 2، مسجد ضرار اور منافقین کی سازش۔ پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جن سے بظاہر ایک برا کام ہو گیا، تخلف عن الجہاد، مگر صحت اعتقاد اور اعتراف خطا کی بدولت معافی مل گئی۔ یہاں ایسی جماعت کا بیان ہے جنہوں نے بظاہر اچھا کام کیا، تعمیر مسجد، لیکن بد اعتقادی کی وجہ سے وبال بن گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو اول مدینہ سے باہر بنی عمر ابن عوف کے محلہ میں فروکش ہوئے، پھر چند روز بعد شہر مدینہ میں تشریف لے گئے اور مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس محلہ میں جہاں آپ بیشتر نماز پڑھتے تھے، وہاں کے لوگوں نے مسجد تیار کر لی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت اکثر ہفتہ کے روز وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور بڑی فضیلت اس کی بیان فرماتے تھے۔ بعض منافقین نے چاہا کہ پہلوؤں کی ضد پر اسی کے قریب ایک اور مکان مسجد کے نام سے تعمیر کریں، اپنی جماعت جدا ٹھہرائیں اور بعض سادہ دل مسلمانوں کو مسجد قباء سے ہٹا کر ادھر لے آئیں۔ فی الحقیقت اس ناپاک تجویز کا محرک اصلی ایک شخص ابو عامر راہب خزرجی تھا۔ ہجرت سے پہلے اس شخص نے نصرانی بن کر رہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ اور آس پاس کے لوگ خصوصاً قبیلہ خزرج اس کے زہد و درویشی کے معتقد تھے اور بڑی تعظیم کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنیت لزوم سے جب مدینہ میں ایمان و عرفان کا آفتاب چمکا تو اس طرح کے درویشوں کے بھرم کھلنے لگا۔ بھلا نور و آفتاب کے سامنے چراغ مردہ کو کون پوچھتا؟ ابو عامر یہ دیکھ کر چراغ پا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، میں ٹھیٹ ملت ابراہیمی لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگا، میں پہلے سے اس پر قائم ہوں، لیکن تم نے اپنی طرف سے ملت ابراہیمی میں اس کے خلاف چیزیں داخل کر دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور سے اس کی تردید فرمائی۔ آخر اس کی زبان سے نکلا کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو، خدا اس کو وطن سے دور ایک یکا و تنہا غربت و بے کسی کی موت مارے۔ آپ نے فرمایا، آمین، خدا ایسا ہی کرے گا۔ جنگ کے بدر کے بعد جب اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئی اور مسلمانوں کا عروج و فروغ حاسدوں کی نگاہ کو خیرہ کرنے لگا، ابو عامر کو تاب ہی نہ رہی، بھاگ کر مکہ پہنچا تاکہ کفار مکہ کو حضور کے مقابلے میں چڑھا کر لائے۔ چنانچہ مارکہ احد میں قریش کے ساتھ خود آیا۔ مبارزہ شروع ہونے سے پہلے آگے بڑھ کر انصار مدینہ کو جو عہد جاہلیت میں اس کے بڑے معتقد تھے خطاب کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ احمق یہ نہ سمجھا کہ پیغمبرانہ تصرف کے سامنے اب وہ پرانا جادو کہاں چل سکتا ہے۔ آخر انصار نے جو اسے پہلے راہب کہہ کر پکارتے تھے جواب دیا، او فاسق دشمن خدا، تیری آنکھ خدا کبھی ٹھنڈی نہ کرے، کیا رسول خدا کے مقابلے میں ہم تیرا ساتھ دیں گے؟ انصار کا مایوس کن جواب سن کر کچھ حواس درست ہوئے اور غیظ میں آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ جو قوم بھی تیرے مقابلے کے لیے اٹھے گی میں برابر اس کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ جنگ حنین تک ہر مارکہ میں کفار کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑتا رہا۔ احد میں اسی کی شرارت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چشم زخم پہنچا۔ دونوں صفوں کے درمیان اس نے پوشیدہ طور پر کچھ گڑھے کھدوا دیے تھے، وہیں چہرہ مبارک کے زخمی ہونے اور دندان مبارک شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ حنین کے بعد جب ابو عامر نے محسوس کر لیا کہ اب عرب کی کوئی طاقت اسلام کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تو بھاگ کر ملک شام پہنچا اور منافقین مدینہ کو خط لکھ دیا کہ میں قیصر روم سے مل کر ایک لشکر جدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لانے والا ہوں جو چشم زدن میں ان کے سارے منصوبے خاک میں ملا دے گا اور مسلمانوں کو بالکل پامال کر کے چھوڑ دے گا۔ الیاذ باللہ، تم فی الحال ایک عمارت مسجد کے نام سے بنا لو جہاں نماز کے بہانے سے جمع ہو کر اسلام کے خلاف ہر قسم کی سازشی مشورے ہو سکیں، اور قاصد تم کو وہیں میرے خطوط وغیرہ پہنچا دیا کرے اور میں بذات خود آؤں گا تو ایک موزوں جگہ ٹھہرنے اور ملنے کی ہو۔ یہ خبیث مقاصد تھے جن کے لیے مسجد ضرار تعمیر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بہانہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہماری نیت بری نہیں، بلکہ بارش اور سردی وغیرہ میں بالخصوص بیماروں ناتواؤں اور ارباب حوائج کو مسجد قباء تک جانا دشوار ہوتا ہے، اس لیے یہ مسجد بنائی گئی تاکہ نمازیوں کو سہولت ہو اور مسجد قباء میں تنگی مکان کی شکایت نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہاں چال کر نماز پڑھ لیں تو ہمارے لیے موجب برکت و سعادت ہو۔ یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھ کر بعض سادہ دل مسلمان حسن زن کی بنا پر ان کے جال میں پھنس جائیں۔ آپ اس وقت تبوک جانے کے لیے پابرکاب تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے چاہا تو واپسی پر ایسا ہو سکے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہو کر بالکل
مدینہ کے نزدیک پہنچ گئے تب جبرائیل یہ آیت لے کر آئے جن میں منافقین کے ناپاک اغراض پر مطلع کر کے مسجد زرار کا پول کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن خشم اور ماد ابن عدی کو حکم دیا کہ اس مکان کو جس کا نام ازراہ خدا فریب مسجد رکھا گیا تھا گرا کر پیوند زمین بنا دو۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ اس طرح منافقین اور ابو عامر فاسق کے سب ارمان دل کے دل میں رہ گئے اور ابو عامر اپنی دعا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کے موافق قنصرین ملک شام میں تنہا سخت بے کسی کی موت مرا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ آیت میں من حارب اللہ و رسولہ سے یہی ابو عامر فاسق مراد ہے۔ پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔